آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا، یہ نبیوں پر سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عبداللہ کی پشت میں یہ نور آیا، نکاح ہوا حضرت آمنہ کا حضرت عبداللہ کا سیدنا آمنہ سے، منتقل ہوا ہی نور حضرت آمنہ کے ذہن میں آ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آقا کی ولادت مختصر بیان کروں گا، اگر تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو بہت سارا ٹائم چاہیے۔ میں مختصر بیان کروں گا آقا کی ولادت۔ میرے آقا کی ولادت کیا ہوئی کہ دنیا میں انقلاب آ گیا۔ میرے مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے مکہ المکرمہ کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس عورت کو گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں چکر لگوا دیا جاتا تھا، اور اگر کسی اور ایسا حال تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب وہ بیوہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتی ہیں، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، کسی ایسے کو بھیج، کسی ایسے نیک بندے کو بھیج دے جو ہماری رہنمائی کرے، کسی ایسے کو بھیج دے جو ہماری مدد کرے، جو ہمارا سہارا بن کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور حضرت عبداللہ کے گھر میں میرے مصطفیٰ پیدا ہو جاتے ہیں۔ آقا کی ولادت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادھر آفتاب رسالت طلوع ہونے والا تھا، ادھر میرے مصطفیٰ کی ولادت ان قریب آنے والی تھی۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کی ولادت قریب آ رہی ہے، تیرے محبوب دنیا میں تشریف لے کر آنے والا ہے، اے پروردگار عالم۔ لیکن حضرت آمنہ تنہا ہے، حضرت آمنہ اکیلی ہے، حضرت آمنہ کا کوئی پرسان حال نہیں، حضرت آمنہ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ وہاں پر کوئی داعیہ بھی نہیں، کوئی عورت بھی نہیں۔ اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے، اے جبریل حضرت ہاجرہ کو حاضر کرو، حضرت آسیہ کو حاضر کرو، حضرت مریم کو حاضر کرو، حضرت آسیہ کو حاضر کرو۔ میرے پیارے غور کرنا، حضرت جبریل اللہ رب العزت فرما رہا تھا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت مریم بھی حاضر ہو جاتی ہے، حضرت حوا بھی حاضر ہو جاتی ہے، حضرت ہاجرہ بھی حاضر ہو جاتی ہے، حضرت آسیہ بھی حاضر ہو جاتی ہے۔ پھر حکم الہی ہوتا ہے کہ تم سب بی بی آمنہ کے گھر جاؤ، کیونکہ میرے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے، میرا محبوب دنیا میں تشریف لے کر آنے والا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تم وہاں جاؤ اور تم سے پوچھے، حضرت آمنہ پوچھنے لگے تو تم کون ہو، تو اے حضرت ہاجرہ یہ نہ کہنا کہ میں ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں حوا ہوں، یہ نہ کہنا کہ مریم ہوں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم محمد مصطفیٰ کی داعیہ ہیں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا کی ولادت دیکھیے، میرے مصطفیٰ کی ولادت پر نبیوں کی ماں داعیہ بن کر تشریف لا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے مصطفیٰ کی ولادت ہو رہی ہے۔ اور آگے آئیے، مختصر بیان کر رہا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لخت جگر، جب میرے نور نظر کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا میرے گھر میں حسین و جمیل عورتوں کی ایک جماعت موجود ہے، جس میں حضرت آسیہ بھی ہے، حضرت ہاجرہ بھی ہے، حضرت مریم بھی ہے، حضرت حوا بھی ہے، اور حضرت حوا بھی ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت کی رات میں نے دیکھا آسمان سے ایک نورانی جماعت اترتی ہے، ان کے پاس 3 سفید جھنڈے تھے، انہوں نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر نصب کر دیا، دوسرا جھنڈا انہوں نے بیت المقدس پر لگا دیا، تیسرا جھنڈا میرے مکان کی چھت پر لگا دیا۔ غور کرنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم جھنڈے لگائیں تو ہم پر فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ تم نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے وہاں بڑے سنے، تم یہ کہتے ہو کیا ضرورت تھی اتنی لائٹیں لگانے کی، تم یہ کہتے ہو کیا ضرورت تھی اتنے لاؤڈ اسپیکر لگانے کی، یہ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی اتنی لائٹیں لگانے کی، کم خرچہ کرتے، باقی جو پیسہ بچتا وہ غریبوں کو دے دیتے، غریبوں کی مدد کر دیتے۔ اے وہاں بڑے سنو، تم پورے 11 مہینے غائب رہتے ہو، اور
जैसे ही 12 रबीउल अव्वल आता है, आका के दीवाने, आका के मस्ताने, आका की मिलाद के लिए हाजिर होते हैं, नबी का जुलूस निकालते हैं, तुम्हारे पेटों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी शादियाँ होती है, डांस पार्टियाँ होती है, तरह तरह की पार्टियाँ होती है, तब तुम्हारी नानी मर जाती है, तुम्हें क्यों याद नहीं आता? उनसे जाकर कहो इतनी जरूरत क्या थी, हम खर्चा कर लेते, गरीबों की शादियों में लगा देते। तो आए वहाँ बोले सुनो, हम नबी के मिलाद वाले हैं, नबी का मिलाद भी मनाएंगे, गरीबों की मदद भी करेंगे, नबी का मिलाद भी हम मनाते हैं, मिलाद वाले ही गरीबों की शादियां कराते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। और आगे आगे इन बहाबुलों ने ऐसा दिमाग खराब कर रखा है कि इन्होंने हुजूर के इल्म गैब पर, हुजूर के इल्म गैब को इनकार करते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं। इनका मौलवी अशरफ अली थानवी ये कहकर मर गया कि नबी का इल्म मजनून और पागलों की तरह अपनी किताबों में लिखकर मर गया। और इन्होंने हुजूर की शफाअत से भी इनकार कर दिया कि हुजूर शफाअत नहीं करा सकते। अबे जा, तेरी शफाअत हुजूर नहीं कराएंगे, क्योंकि हुजूर उसी की शफाअत कराते हैं जो हुजूर का होता है। अरे तूने इल्म गैब पर इनकार किया, बल्कि आला हजरत तो ये फरमा रहे हैं और कोई गैब का तुमसे नेहा हो गया, जब ना खुदा ये छिपा तुम पे करे। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही झुका तुम पे करोड़ों करोड़। और तू कहता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। आला हजरत फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वो नबी की शफाअत से इनकार करने वाले, मेरे मुस्तफा वहाँ शफाअत कराते हैं जहाँ पर हजरत आदम इनकार करते हैं, जहाँ पर हजरत ईसा इनकार करते हैं, हजरत इब्राहिम इनकार करते हैं, वहाँ पर मेरे आका शफाअत कराते हैं। शफाअत के ताल्लुक से प्यारी हदीस से पाक सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक सुनिए। आप सुनेंगे तो आपका दिल मचल उठेगा। बड़ी प्यारी हदीस से पाक है, मुस्लिम शरीफ हवाला नोट कीजिए। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल बाब इस्बात शफाअत, हदीस नंबर 18, सफा नंबर 110, सत्र नंबर 3, 4, 5 की हदीस से पाक है। काला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा कान यौमुल क़ियामह नास महदू इदा बाद फयातुल आदम अलैहि सलाम फयकूनु लहु इश्फाल दिल्ली फयकूनु नस्लहा वलाकिन अलैकुम इब्राहिम फइन्नहु खलीलुल्लाह तआला फयातुल इब्राहिम अलैहि सलाम फयकूनु नस्लहा वलाकिन अलैकुम मूसा फइन्नहु कलीमुल्लाह तआला फयुता मूसा अलैहि सलाम फयकूनु नस्लहा वलाकिन अलैकुम ईसा फइन्नहु रूहुल्लाह तआला व कलिमतुहु फयुता फअक़ूलु अना लहा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बार अपनी जिंदगी का सबूत कीजिए और मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए और कहिए मरहबा या मुस्तफा। रोज़ क़यामत लोग शफाअत के ताल्लुक से आपस में झगड़ा करेंगे। अल्लाह दो शख्स दो मैदान महशर, उसका नक्शा अपनी नजरों के सामने रखिए। वो मैदान महशर कि बाप बेटे को पहचानने से इनकार करेगा, बेटा बाप को पहचानने से इनकार करेगा, माँ बेटी को पहचानने से इनकार करेगी, बेटी माँ को पहचानने से इनकार करेगी। वो मैदान महशर मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत शफाअत के ताल्लुक से लोग आपस में झगड़ा करेंगे तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे और अर्ज करेंगे हुजूर अपनी औलाद की शफाअत करा दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे, कहेंगे कि मैं आज इस काम के लिए नहीं हूँ। तुम सबके सब हजरत इब्राहिम की बारगाह में जाओ जो अल्लाह के खलील है, तो हम सबके सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे और अर्ज करेंगे हुजूर हमारी शफाअत करा दीजिए, हमें जन्नत का परवाना दे दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इनकार कर देंगे और कहेंगे तुम सबके सब हजरत मूसा की बारगाह में जाओ जो अल्लाह के कलीम है, तो हम सबके सब हजरत मूसा की बारगाह में जाएंगे, वो भी
انکار کر دیں گے، کہیں گے آج میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، وہ کہیں گے کہ تم سب کے سب حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، جو اللہ کو جو روح اللہ ہے، تو ہم حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے حضور ہماری شفاعت کرا دیجیے، حضور ہمیں جنت کا پروانہ دے دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ آج میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم سب کے سب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ اور جیسے ہی ہم میلاد والے نبی کا نام سنیں گے تو ہم یہ شعر گنگنائیں گے کہ ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ پہلے جائے گا، اور کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اور کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب نے شفے محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسو تو آقا اب تیری دعائی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت شاندار، بہت شاندار۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، توجہ فرمائے کہ اگر ہم سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں چلے جاتے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، صرف ہماری شفاعت ہو جاتی۔ حضرت آدم کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی، حضور ہماری شفاعت کرا دیتے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ محاورے اعتراض کرتے کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص، اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ اگر سب سے پہلے آدم کے پاس جاتے وہ بھی شفاعت کرا دیتے، اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ تو اس لیے حضور کی شان محبوبی وہاں دکھائی جائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضرت آدم بھی انکار کر دیں گے، حضرت نوح بھی انکار کر دیں گے، حضرت موسیٰ بھی انکار کر دیں گے، حضرت ابراہیم بھی انکار کر دیں گے، حضرت اسماعیل بھی انکار کر دیں گے، حضرت عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے، تو میرے آقا شفاعت کریں گے۔ تو علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بس آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد مجھ سے اچھے خطاب آپ سنیں گے۔ آخری بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آج ایک فیشن چل رہا ہے، فیشن یہ ہے کہ داڑھی کے تعلق سے داڑھی کو سجانا، چہرے پر داڑھی کو رکھنا کس کی سنت ہے بتاؤ؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو ہم نے داڑھی کو کٹوا دیا، ٹھیک ہے، سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایک سنت کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے میری ایک سنت کو اپنایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا۔ تو ایک تو ہم نے داڑھی کو کٹوا دیا، اس کے بعد نالی میں پھینک دیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پر ڈیزائنیں بنواتے ہیں۔ دیکھا ہے آج کل بہت یہاں پر کسی کے ہوگی، کسی کوئی یہاں بنوائے گا، کوئی یہاں۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک تو سنت کو چھوڑا، یعنی گناہ یہ بھی ہے، اور پھر اوپر سے سنت کا مذاق بنانا، یہ تو قطعی حرام ہے۔ سنت کا مذاق مت بناؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آپ داڑھی کو اپنے چہرے پر سجاؤ۔ آپ اگر باہر کہیں پردیس کو کمانے جا رہے ہو، اگر باہر کہیں ایسے علاقے میں پھنس جاتے ہو جہاں پر مسلم کی پہچان نہیں، جہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہے، اور اگر موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کہیں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو
موت کا مزہ چکنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو موت ہمیں کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اگر ہم باہر کہیں پردیس میں کمانے کے لیے گئے اور اگر وہاں ہمیں موت آ گئی اور وہاں کوئی مسلمان نہیں، اب تمہیں وہ کیسے پہچانے گا کہ تم مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو؟ تمہارے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، تمہارے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، تو پہچان کیسے ہوگی؟ نہ سبلے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے بولنے میں، آپ لوگوں کے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔